بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے سبق میں خبر اور حدیث کی تعریف پر مکمل بحث آپ نے پڑھی، اور اب خبر کی تقسیم کا بیان ہے. تو فرماتے ہیں فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا إِمَّا أَن يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ. متن ہے الخبر اما ان یکون له طرق بلا عدد معین او مع حصر بما فوق الاثنین او بہما او بواحد فقط. تو یہاں خبر کی 4 اقسام کا بیان ہے. فرماتے ہیں خبر یا تو اس کے طرق کثیرہ ہوں گے، عدد معین میں حصر کا لحاظ کیے بغیر، او مع حصر بما فوق الاثنین، یا کثیر طرق ہوں گے لیکن 3 سے زائد میں حصر کے ساتھ، او بہما یا 2 میں حصر کے ساتھ، او بواحد فقط یا اس کے طرق ایک ہی میں محصور ہوں گے. تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں، اور اس اعتبار سے خبر کی 4 قسمیں ہوئیں. لیکن یہ تقسیم کس اعتبار سے ہو رہی ہے، کس جہت سے ہو رہی ہے، تو اسے شرح میں بیان کیا فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا. پس حدیث اور خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اس کی یہ 4 قسمیں ہیں. بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا لگا کر کے شارح نے بتایا کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے، یہ جو اقسام بیان ہو رہی ہیں، یہ خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ہے، کسی اور جہت سے نہیں. پس وہ ہوا ضمیر لوٹی خبر کی طرف، پس وہ یعنی خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اما ان یکون له طرق اے اسانید کثیرۃ، یا تو اس کی کثیر سندیں ہوں گی، اس کے کثیر طرق ہوں گے. اب یہاں طرق کی تفسیر کر رہے ہیں اسانید کثیرۃ سے. تو سوال یہ ہے کہ طرق کی تفسیر اسانید سے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اسانید کے ساتھ کثیرہ بھی بڑھایا، جبکہ طرق میں کثرت کا کوئی لفظ نہیں آیا. تو پھر یہاں پر کثیرہ سے تفسیر، اسانید و کثیرہ سے تفسیر کیونکہ یہاں کثرت کا معنی کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں اسی کی دلیل آگے بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ طُرُقًا جَمْعُ طریق. کہتے ہیں اس لیے کہ طرق طریق کی جمع ہے، اور طریق فعیل کے وزن پر ہے. وَفَعِیلٌ فِي الْكَثْرَةِ يُجْمَعُ عَلَى فُعُلْ بِضَمَّتَيْنِ، اور فعیل کی جمع کثرت فعل کے وزن پر آتی ہے، جو 2 ضموں کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے سریر کی جمع سرر. وَفِي الْقِلَّةِ عَلَىٰ أَفْعِلَةٍ، اور جمع قلت افعلہ کے وزن پر لائی جاتی ہے. تو چونکہ جمع کثرت فعیل کی فعل کے وزن پر آتی ہے، اور یہاں پر جمع طرق لائی گئی ہے جو فعل کے وزن پر ہے، معلوم ہوا کہ یہاں جمع کثرت مراد ہے، جمع کثرت ہے، اس وجہ سے یہاں کثرت کا معنی حاصل ہوا. اور تفسیر میں کہا اسانید کثیرۃ، والمراد بالطرق الاسانید، اور طرق سے مراد اسانید ہے جو اسناد کی جمع ہے.
تو کہتے ہیں والمراد بالطرق الاسانید، اور طرق سے مراد اسانید. والاسناد، تو اسانید اسناد کی جمع. اب اسناد کا معنی بیان کر رہے ہیں. والاسناد حکایت طریق المتن، اور اسناد طریق متن کی روایت کا نام ہے، طریق متن کو بیان کرنے کا نام ہے. اور طریق متن سے مراد ہیں روات اور رجال حدیث. متن کے جو راوی ہیں، متن کے جو رجال ہیں جنہوں نے اس کی روایت کی ہے، انہی کو طریق متن کہتے ہیں. اور طریق متن کی حکایت کرنے کا نام، طریق متن کو بیان کرنے کا نام اسناد ہے. اور طریق متن کو سند کہتے ہیں. یاد رہے کہ سند اور اسناد میں کبھی فرق کیا جاتا ہے اور کبھی دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. کبھی اسناد یہ معنی مصدری میں استعمال ہوتا ہے، طریق متن کی حکایت اور اس کے نقل کا نام اسناد ہوتا ہے. اور کبھی سند ہی کے معنی میں اسناد بولا جاتا ہے، یعنی جو روات ہیں جنہیں سند کہا جاتا ہے، انہی روات کو اور اسی سند کو اسناد بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں والاسناد حکایت و طریق المتن، اور اسناد متن کی طریقے کی حکایت اور اس کے بیان کا نام ہے. یہاں پر اگرچہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اسناد کی تفسیر اور تعریف حکایت سے کی ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں اسناد سے مراد وہ معنی ہے جو سند کا مرادف ہے. یعنی اسناد بمعنی سند، کہ حدیث کے خبر جس کے لیے طرق کثیرہ ہوں، یعنی جس کے لیے کثیر سندیں ہوں، جس کے کثیر روات ہوں، نہ کہ ان روات کی حکایت اور بیان مراد. والمتن، اور متن کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں والمتن ہوا غایت ما ینتہی الیہ الاسناد من الکلام، اور متن اس کلام کا نام ہے جہاں سند منتہی ہوتی ہے. یعنی طریق متن کی حکایت جہاں جا کر کے ختم ہوتی ہے اسی کا نام کیا ہے؟ متن ہے. تو کوئی حدیث بیان کی جائے اور اس میں جو اس کے روات ہیں ان تمام راویوں کا نام لیتے ہوئے جب آپ پہنچتے ہیں عن ابی ہریرہ مثلا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی روات کا ذکر ہو رہا ہے یہی سند. اور پھر ان کا کہنا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا. یہی کیا ہے؟ متن. تو کہتے ہیں متن اس کلام کا نام ہے جہاں سند منتہی ہوتی ہے. بات ہو گئی کہ یہاں پر جو طرق آیا ہے اس طرق سے مراد اسانید ہے، حدیث کی جو سندیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اما ان یکون لہ طرق، یا تو اس کے بہت زیادہ طرق ہوں گے. وتلک الکثرۃ احد شروط التواتر اذا وردت بلا حصر عدد معین، اور یہ کثرت، جس کثرت کا اوپر ذکر ہوا، کہتے ہیں اور یہ کثرت تواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. دیکھیے یہ اما ان یکون لہ طرق بلا عدد معین او مع حصر بما فوق الاثنین، تو یہ جو مصنف نے فرمایا تو آگے چل کر کے کہہ رہے ہیں فالاول هو المتواتر، ان میں سے جو پہلی قسم بیان ہوئی ہے اسی کا نام متواتر ہے. تو اما ان یکون لہ طرق بلا عدد معین، یہ حدیث متواتر کا بیان چل رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ
طرق کثیرہ، کثیر طرق کا ہونا یہ متواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، اور یہ کثرت تواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اذا واردت بلا حصر عدد معین، اور کتنی کثرت کہتے ہیں؟ جب کہ وہ وارد ہو عدد معین میں حصر کا لحاظ کیے بغیر، یعنی کوئی خاص تعداد یہاں نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں لوگوں نے روایت کیا ہو، بلا عدد معین کا لحاظ کیے ہوئے۔ تو عدد معین کا لحاظ نہیں، مگر کسی بات کا تو لحاظ ہوگا کہ کتنی کثرت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں بل تکون العادت قد احالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غیر قصد، بلکہ اس طور پر ہو کہ عادت ان سب کے کذب پر متفق ہونے کو محال جانتی ہو، یعنی عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا محال ہو۔ وَكَذَا وُقُوعَهُ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، من غیر قصد یہ اتفاقاً کی تاکید ہے، اور یوں ہی ان سے اتفاقاً بلا قصد جھوٹ کا صادر ہونا بھی عادتاً محال ہو۔ تو جب اتنی کثرت ہو، دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک بات کی خبر دینے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ کیا یہ سارے لوگ مل کر کے جھوٹ بول رہے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک ہوتا، دو ہوتے، چار ہوتے تو مان لیا جاتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا، لیکن اتنے زیادہ لوگ ہیں وہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس طریقے کی کثرت پالی جائے کہ عادت اور عقل ان سب کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے، متفق ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب آپس میں مشورہ کر کے جھوٹ پر متفق ہو جائیں، یہ عادتاً محال ہو، اور یوں ہی بلا قصد ان سب سے جھوٹ اتفاقاً صادر ہو گیا ہو، یہ بات بھی عادتاً محال ہو۔ بلا قصد اگر اتفاقاً جھوٹ صادر ہوا ہوتا، جھوٹ واقع ہوا ہوتا تو ایک دو سے ہوتا، چار سے ہوتا، اتنے سارے لوگوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی کثرت یہ تواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح، فلا معنی یہ بل تکون العادت والی عبارت پر متفرع ہو رہا ہے، اسی پر تفریع بیان کر رہے ہیں کہ جب معاملہ یہ ہے کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو، ایسی کثرت چاہیے۔ تو چونکہ ہر جماعت یکساں نہیں ہوتی، جماعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، بہت زیادہ نیک، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی جماعت ہے تو کم تعداد میں بھی کثرت ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد نہیں، تو ان کی کم تعداد سے بھی یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا تقوی اور پرہیزگاری میں وہ عالم نہیں ہے، تو ان سے ان کے بارے میں یہ حال ہونے کے لیے تعداد کچھ زیادہ ہوگی، تب جا کر کے عقلاً یہ بات پائی جائے گی، عادت اسے محال جانے گی۔ تو چونکہ ہر جماعت یکساں نہیں، ہر راوی یکساں نہیں، اس لیے تعیین عدد کا یہاں کوئی معنی اور مطلب نہیں۔ فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح، لہذا عدد معین کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے صحیح قول کے مطابق۔ حالانکہ بعض علماء تعیین عدد کی جانب گئے ہیں، لیکن علامہ ابن حجر کے نزدیک یہاں تعیین عدد کا کوئی مطلب نہیں، اسی لیے یہاں بڑھایا تھا بلا حصر عدد معین۔ تو کہتے ہیں فلا معنی لتعیین عدد علی الصحیح، تو صحیح مذہب کے مطابق عدد معین کرنے کا کوئی معنی نہیں، کوئی حاصل نہیں۔ ومنہم، تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے عدد کی تعیین کی ہے۔ صحیح مذہب اگرچہ وہ ہے کہ اس میں عدد معین کا لحاظ نہیں۔ ومنہم، تو اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ کتنی تعداد کا قول
علماء نے فرمایا، کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اربعہ میں تعداد معین کی ہے، یعنی 4 لوگ ہونے چاہیے، وقیل فی الخمسہ، اور بعض لوگوں نے 5 میں، اور وقیل فی السبعہ، اور ایک قول ہے کہ 7 میں، وقیل فی العشرہ، اور ایک قول ہے 10 میں، وقیل فی الاثنی عشر، اور ایک قول ہے 12 میں، وقیل فی الاربعین، اور ایک قول ہے 40 میں، وقیل فی السبعین، اور ایک قول ہے 70 میں، وقیل غیر ذلک، اور ایک قول اس کے علاوہ کا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے 313 کی تعداد بیان کی۔ تو الگ الگ تعداد علماء نے بیان فرمائی ہے، لیکن ان کا مذہب یہ ہے، بلکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تعیین عدد یہاں نہیں ہے، بس اتنے کثیر راوی ہونے چاہیے کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ اب یہ بات جتنی تعداد سے حاصل ہو جائے، جس کثرت سے حاصل ہو جائے، وہی کثرت تواتر کے لیے کافی ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ ان حضرات نے جو عدد معین کا قول کیا ہے تو ان کے دلائل کون سے ہیں، کیا دلیلیں ہیں ان کی؟ کہتے ہیں وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَأَفَادَ الْعِلْمَ۔ یاد رہے کہ یہاں پر علم کا معنی یقین ہے، اور یقین کے غیر کو علم نہیں بلکہ ظن کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ، اور ان میں سے ہر قائل نے ایسی دلیل سے استدلال کیا ہے جس میں اس عدد کا ذکر آیا ہے تو اس نے افادہ علم کیا ہے، اس نے یقین کا فائدہ دیا ہے۔ مثلا جن لوگوں نے 4 کا قول کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ثبوت زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے، تو شریعت نے 4 گواہ رکھے ہیں ثبوت زنا کے لیے، اور ثبوت زنا یہ باب علم سے ہے، یقین کے باب سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حدود ہیں وہ شبہات سے مندفع ہو جاتے ہیں، اگر کسی طرح کا شبہہ آ جائے تو حدود کا اجرا نہیں ہوگا، جو حدیں ہیں وہ نافذ نہیں کی جائیں گی۔ تو چونکہ باب زنا میں 4 گواہ کی گواہی سے ثبوت ہو جاتا ہے، اس سے پتہ جو یقین کے قبیل سے ہے تو پتہ چلا کہ 4 کی جماعت یہ یقین کا افادہ کرنے میں کافی ہے، اور وہی چیز متواتر میں چاہیے۔ متواتر میں یہ کثرت اسی لیے رکھی گئی کہ اس سے افادہ علم ہوتا ہے، یہ علم یقینی کا افادہ کرتی ہے یہ قسم۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ ہر قائل نے ایسی دلیل سے استدلال کیا جس میں اس عدد کا ذکر آیا تو اس نے افادہ علم کیا، یقین کا فائدہ دیا۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ بِلَازِمٍ، تو یہ ان کی بات کا ذکر ہو گیا۔ اب ان کا رد وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَن يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ لِاحْتِمَالِ الْاخْتِصَاصِ، اور یہ لازم نہیں ہے کہ وہ افادہ دوسرے مقام میں بھی جاری ہو اختصاص کا احتمال ہونے کی وجہ سے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی خصوصیت ہو جس کی وجہ سے ایسا ہو، اور وہ بات اور وہ افادہ یقین دیگر مقام میں بھی پا لیا جائے، یہ ضروری نہیں۔ جن لوگوں نے مثلا 12 کا قول کیا تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل میں 12 نقیب مقرر کیے گئے تھے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، ہم نے ان میں سے 12 نقیب بھیجے جو قوم جبارین کی طرف گئے اور پھر وہاں کے حالات سے آ کر کے انہیں آگاہ کرنا تھا، اپنی قوم کو بتانا تھا۔
تو 12 نقیب جائیں گے اور آ کر کے خبر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 12 نقیب کی بات یقین کا افادہ کرے گی۔ تو اب یہاں یہی ہے کہ وہ جانے والے اور وہ خبر دینے والے الگ کیفیت کے حامل تھے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو بات ان کے اندر پائی جا رہی تھی وہی بات تمام مخبرین کے اندر پائی جائے اور ہر خبر دینے والے کے اندر پائی جائے۔ تو اس وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو بات ان میں پائی جا رہی تھی اور جو افادہ علم ان میں پایا گیا وہ دوسروں میں بھی پایا جائے۔ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَن يَضْطَرِدَ فِي غَيْرِهِ لِاحْتِمَالِ الْاخْتِصَاصِ، اور یہ لازم نہیں کہ وہ یعنی افادہ علم دیگر مقام میں بھی اس تعداد اس مقام کے غیر میں اسی تعداد کے ساتھ جاری ہو، اختصاص کا احتمال ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک شرط ہو گئی متواتر کی کہ کثرت ہونی چاہیے، اور کثرت بھی کیسی کہ عادت ان کے کذب پر جھوٹ پر متفق ہونے کو اور ان سے اتفاقاً جھوٹ صادر ہونے کو محال جانے۔ فَإِذَا وَرَدَ الْخَبَرُ كَذَلِكَ وَانضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَوِيَ الْأَمْرُ فِيهِ فِي الْكَثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ ابْتِدَائِهِ إِلَى انتہائِهِ، پس جب خبر اس طرح وارد ہو آئے، اس طرح سے مراد ہے کہ اسی کثرت کے ساتھ، پس جب خبر اس طرح وارد ہو، وَانضَافَ إِلَيْهِ، ان ضیاف باب انفعال ہے اضافت والے مادہ سے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لگا ہو ان یستوی الامر فیہ فی الکثرۃ المذکورہ، کہ اس خبر میں معاملہ کثرت مذکورہ میں ابتدا سے انتہا تک برابر ہو، یعنی وہ کثرت ابتدا سے انتہا تک ہونی چاہیے، ابتدائے سند سے انتہائے سند تک برابر ہونی چاہیے۔ والمراد بالاستواء الا تنقص الكثرة المذکورة في بعض المواضع لا الا يزيد، کہتے ہیں اور استواء سے مراد یہ ہے کہ کثرت مذکورہ کسی مقام میں کم نہ ہونے پائے، یہ مراد نہیں کہ بڑھنے نہ پائے۔ اذ الزیادۃ ہنا مطلوبۃ من باب الاولی، اس لیے کہ زیادتی یہاں باب اولا سے قبیل بدرجہ اولا والے قبیل سے مطلوب ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ برابر ہونے سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ نہ کہیں کم ہونے پائے نہ کہیں زیادہ ہونے پائے، تو کہتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ کہیں کم اور کہیں زیادہ نہ ہونے پائے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ کم نہ ہونے پائے۔ وہ کثرت جو عادتاً تواطؤ علی الکذب کا باعث ہے، اس کی موجب ہے، وہ کثرت کسی مقام میں کم نہ ہونے پائے، یہ مراد نہیں کہ زائد نہ ہونے پائے۔ زائد ہو جائے گی تو اچھی بات ہے، اس کثرت میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے، تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن گھٹنے نہ پائے، کہیں کم نہ ہونے پائے۔ تو کہتے ہیں استواء سے مراد یہ ہے کہ کثرت مذکورہ کسی مقام میں کم نہ ہو، نہ کہ یہ کہ بڑھنے نہ پائے۔ اذ الزیادۃ ہنا مطلوبۃ من باب الاولی، اس لیے کہ زیادتی تو یہاں بدرجہ اولا مطلوب ہے۔ وَأَن يَكُونَ مستند انتہائه الامر المشاہد او المسموع لا ما ثبت بقضیت العقل الصرف، اور یہ کہ اس میں سند کا منتہا مستند و انتہائی اس میں جہاں سند کی انتہا ہو رہی ہے وہ امر مشاہد ہو یا امر مسموع، یعنی وہاں پر جو بات ذکر کی جائے وہ ایسی بات ہو جو مشاہدہ کے قبیل سے ہو، یا امر مسموع ہو کہ وہ سنی گئی بات ہو۔ تو چونکہ حدیث قولی ہوتی ہے یا فعلی ہوتی ہے یا تقریری ہوتی ہے، تو اس میں آگے چل کر کے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یا یہ کرتے ہوئے دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، تو اس میں منتہائے سند امر مشاہد یا امر مسموع ہو، لا ما ثبت بقضیت العقل الصرف، نہ کہ وہ جو محض عقل کی اقتضاء سے ثابت ہے، محض
مقتضائے عقل سے ثابت ہونے والی بات نہ ہو، بلکہ وہ محسوسات کے قبیل سے ہو۔ وہاں جو بات بیان کی جائے وہ محسوسات کے قبیل سے ہو، مشاہد یا مسموع امر ہو۔ فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ، پس جب خبر ان 4 شرطوں کی جامع ہو۔ 4 شرطیں کون کون سی ہوئیں؟ کہتے ہیں وَهِيَ عَدَدٌ كَثِيرٌ، ان میں سے ایک شرط ہے عدد کثیر راویوں کا ہونا۔ احالت العادت تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، اور دوسری شرط ہے کہ اتنے کثیر راوی ہوں کہ عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو اور ان سے اتفاقاً جھوٹ کے صادر ہونے کو محال جانے۔ رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتہاء، یہ تیسری شرط ہے، اور وہ سب اس امر کی روایت اپنے مثل سے کریں ابتدا سے انتہا تک۔ یہاں مماثلت جو ہے وہی کثرت مذکورہ میں ہے، تو وہ ابتدا سے انتہا تک اپنے ہی برابر لوگوں سے روایت کریں یا اس سے زائد لوگوں سے روایت کریں۔ وَكَانَ مُسْتَنَدُ انتہائِهِمْ الْحِصَّةِ، اور ان کا منتہائے سند امر محسوس ہو۔ یہ چوتھی شرط ہوئی۔ تو 4 شرطیں ہوئیں، عدد کثیر ہونا، عادت کا ان کے تواطؤ یا توافق علی الکذب کو محال جاننا، تیسرے سند کا کثیر راویوں کا ابتدا سے انتہا تک برابر ہونا، اور چوتھی شرط ہے منتہائے سند کا امر محسوس ہونا۔ وانضاف الى ذلك ان يصحب خبرهم افادۃ العلم لسامعه، اور اس کے ساتھ یہ بھی لگا ہو کہ سامع کے لیے یقین کا فائدہ دینا ان کی خبر کے ساتھ پایا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری شرطیں پائی جائیں اور ساتھ ساتھ وہ خبر سامع کو علم کا اور یقین کا افادہ بھی کرنے والی ہو۔ فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ، تو یہ خبر متواتر کہلائے گی۔ تو اب کل ملا کر کے 5 شرطیں ہو گئیں، 4 وہ اور 5ویں شرط یہ بڑھ گئی کہ ساتھ ہی وہ خبر افادہ علم کرے، سامع کو یقین کا فائدہ دے۔ تو وانضاف الی ذالک، اور اس کے ساتھ یہ بھی لگا ہو کہ سامع کے لیے افادہ علم و یقین ان کی خبر کے ساتھ پایا جائے۔ فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ، تو یہ خبر متواتر ہے، تو یہی خبر متواتر ہے۔ یہاں پر فہذا یہ جزا ہے فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ کی، اور فَإِذَا جَمَعَ سے پہلے ایک بار آپ دیکھیں گے تو 3-4 سطر پہلے فَإِذَا وَرَدَ الْخَبَرُ كَذَلِكَ، فَإِذَا وَرَدَ الْخَبَرُ كَذَلِكَ یہ شرط آئی، اور ابھی اس کی جزا نہیں آئی کہ پھر یہ فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ یہ شرط آ گئی، اور فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ اب یہاں پر جزا آئی۔ تو یہی دونوں کی جزا ہے، مگر چونکہ لفظاً وہ ایک ہی کی جزا ہو سکتی ہے، دونوں کی نہیں۔ بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرط میں شرط ہو گئی، وہ شرط آئی اور اس کے بعد پھر یہ دوسری شرط ہو گئی، اور دونوں کی جزا یہ فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ۔ وما تخلفت افادۃ العلم عنہ کان مشہورا فقط، اور جس سے افادہ علم پیچھے رہ جائے، یعنی جس کے اندر وہ 4 شرطیں پائی جائیں لیکن افادہ علم نہ کرے، اس سے یقین کا فائدہ نہ حاصل ہو، کانا مشہورا فقط، وہ فقط مشہور ہوگی، متواتر نہ ہوگی۔ فکل متواتر مشہور من غیر عکس، پس ہر متواتر مشہور ہے لیکن برعکس نہیں۔ یہاں پر مشہور کا معنی وہ نہیں ہے جو متواتر کا قسیم ہے، بلکہ یہاں مشہور سے مراد ہے لغوی معنی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کثیر راوی ہوں گے، متواتر کی جو تعداد ہے وہ تعداد پائی گئی، تو اب وہ حدیث کیا ہوگی؟ مشہور ہوگی، مشہور علی الالسنہ ہوگی۔ تو اب اس اعتبار سے ہر مشہور علی الالسنہ حدیث متواتر نہیں ہو سکتی، لیکن ہر متواتر حدیث مشہور ہوگی۔
تو کہتے ہیں جس سے افاد علم پیچھے رہ جائے، جو افاد علم نہ کرے، کانا مشہوراً فقط، وہ فقط مشہور ہوگی، فکل متواتر مشہور من غیر عکس، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر متواتر مشہور ہے لیکن ہر مشہور متواتر نہیں۔ وقد يقال ان الشروط الاربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ جب چاروں شرطیں حاصل ہوں گی تو حصول علم کو لازم ہوں گی، یعنی حصول علم لازمی طور پر پایا جائے گا، حصول یقین لازمی طور پر پایا جائے گا۔ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَالِبِ، اور غالب یعنی اکثر ایسا ہی ہے کہ جب وہ چاروں شرطیں پالی جاتی ہیں تو حصول علم، حصول یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن قد يتخلف عن البعض لمانع، لیکن کبھی بعض صورتوں سے تخلف ہو جاتا ہے علم کا، یقین کا، کسی مانع کی وجہ سے۔ وقد وضح بهذا التقریر تعریف المتواتر، اور اس پوری تقریر سے متواتر کی تعریف واضح اور ظاہر ہو گئی۔ تو یہاں تک متواتر کا بیان ہوا، آگے اس دیگر اقسام کا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔